اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم، سیکنڈ ایئر کلاس۔ بیٹا آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ہے 27، 27واں لیکچر ہے۔ نظم چل رہی تھی ہماری تغیر، جسے لکھا ہے احسان دانش نے۔ احسان الحق نام اور دانش تخلص کرتے تھے۔ مزدور شاعر کہا جاتا ہے جنہیں۔ ٹھیک ہے جی، شعر نمبر ہے نظم کا 5۔ شمس و قمر کو زد ہے کہ گرمے سفر رہیں، شمس و قمر کو زد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگیوں میں خال کے شام و سحر رہیں۔ شمس سورج، آفتاب، قمر چاند یا ماہتاب، گرمے سفر مسلسل سفر میں رہنا، مسلسل سفر کرنا، بے رنگی بے رنگ ہونا، بے کیف ہونا، خالق پیدا کرنے والا، شام و سحر صبح اور شام۔ مفہوم ہے اس شعر کا، سورج اور چاند مسلسل سفر کرنے پر بضد ہیں کہ اس طرح سے بے رنگ اور بے کیف کائنات میں صبح و شام کے خالق کے طور پر پہچانے جائیں۔ احسان دانش کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ احسان دانش کا معیاری شعر کہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں ندرت فکر اور جدت پیدا کی۔ جس طرح زمین پر موجود ہر شے میں ہر آن تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، اسی طرح آسمان کی رونق، سورج، چاند اور ستارے سرگرم سفر ہیں اور ان میں مسلسل تبدیلی اور تغیر رونما ہو رہا ہے۔ سورج مسلسل گردش میں ہے۔ سورج ہماری زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے اور زمین سے 12,00,000 گنا بڑا ہے۔ سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اسی طرح سیاروں میں سے کسی کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ اور کسی کی رفتار 84 میل فی سیکنڈ ہے۔ سورج، چاند اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور یہ چند لمحوں کے لیے بھی جمود کا شکار ہو جائیں تو اجرام فلکی کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گویا تغیر اور تبدیلی ان کے لیے بھی ضروری ہے، بقا کا ذریعہ ہے۔ اگر سورج اور چاند تغیر کے مراحل سے نہ گزریں تو کائنات بے کیف اور بے رنگ ہو کر رہ جائے گی۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ یعنی اگر رک جاؤ گے تو اس میں موت پوشیدہ ہے، اس میں حرکت کرنا ہی زندگی ہے۔ سورج اور چاند مسلسل مصروف سفر ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو صبح تخلیق پاتی ہے۔ اس کی کرنیں دھیمی دھیمی اور خوشگوار ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حدت اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے تو دوپہر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جب حدت کم ہوتی ہے تو سپہر، جب سورج غروب ہوتا ہے تو شام وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح چاند طلوع ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، صبح کے ظہور میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ سورج اور چاند کے ساتھ ہی صبح اور شام کا نظام وابستہ ہے۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ سورج اور چاند دونوں رات اور دن کے خالق ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا بے رنگ اور بے کیف ہو جاتی، کیونکہ ہر زیرو کے معمولات بگڑ کر رہ جاتے۔ انسان صبح طلوع ہوتے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔
सारा दिन काम काज की वजह से थक हार कर रात को आराम करते हैं। ये दिन रात की तब्दीली इन्हें बोरियत और उकताहट का शिकार नहीं होने देती। सूरज और चाँद की ज़िद है कि वो हमेशा सरगर्म सफ़र रहें, ताकि शाम सहर के खालिक बनकर कायनात की बेरंगी और बेकैफ़ी को मिटाकर रौनक और चहल पहल का ज़रिया बने। इनका ये अमल हर ज़ीरू के लिए एक नेमत से कम नहीं। अपने इस अमल की बिना पर सूरज और चाँद सुबह व शाम के खालिक के तौर पर पहचाने जाते हैं। इनकी अहमियत और अफादियत को भी तस्लीम करते हैं। ऐ आफ़ताब रूहे रवा जहाँ तू है, अल्लामा इकबाल का शेर है बच्चों। ऐ आफ़ताब रूहे रबाने जहाँ है तू, शराज़ा बंदे दफ्तरे कौनो मकां है तू। कायम ये अंसरों का तमाशा तुझी से है, हर शय में ज़िंदगी का तकाज़ा तुझी से है। शेर नंबर 6 है बेटा। शहरों में इनकलाब, बियाबां में इनकलाब, महफिल में इनकलाब, शबिस्तां में इनकलाब। इनकलाब का मतलब है तब्दीली बेटा, ठीक है। शहर शहर ही होते हैं, बियाबान वीरान जगहें, महफिल जहाँ लोग जमा हों, ठीक है जी। मफ़हूम है इसका। इस कायनात की हर शय मुसलसल तब्दीली और तगय्युर का शिकार है, ख्वाह वो शहर हों, बियाबां हों, महफिलें हों या शबिस्तां। इस दुनिया की मिसाल एक ऐसी महफिल की सी है जहाँ हर एक बेकरार है। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, इब्तिदा में शायर ने चंद मज़ाहिर फितरत की मिसाल देकर वाज़े किया था कि इस दुनिया की हर शय में बेकरारी पाई जाती है। सूरज हों या सियारे, सब मुसलसल गर्दिश में हैं। मौसम भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो मुसलसल तब्दीली का शिकार होते रहते हैं। फूल भी हमेशा खिलने के लिए बेकरार रहते हैं। नाजुक सी कलियाँ में कैद खुशबू हर लम्हा इस आलम रंगबू को महकाने के लिए बेताब रहती है। जो ही फूल खिलता है वो तमाम चमन को मुअत्तर कर देती है। सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। इस शेर में शायर ने असल में अपना असल मुद्दा बयान किया है, असल मकसद बताया है कि वो अपनी तमाम गुफ्तगू का हासिल इस शेर में बयान कर रहा है। शायर का कहना क्या है कि शहर में भी हमेशा तब्दील होती रहती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इनका एक हालत में रहना नामुमकिन है। आम मुशाहिदा है कि कोई तूफ़ान या सैलाब या कोई और नागहानी आफत आ जाए तो आने वाहद में हस्ती बस्ती बस्तियाँ खाकस्तर हो जाती हैं, ढेर बन जाती हैं। और ये आफात माफूकुल फ़ितर नहीं बल्कि वाक़अतन ऐसा होता है और होता रहेगा। बियाबान जो साकिन मालूम होते हैं, यूँ महसूस होता है कि ता क़यामत यहाँ उल्लू ही बोलते रहेंगे, कोई रौनक न होगी। अमूमन कुछ अरसे बाद इंसानों से आबाद हो जाते हैं और ऐसे शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिनको देख कर ये गुमान तक नहीं होता कि कभी ये गैर आबाद जगहें थीं। गर्ज कोई भी हो, महफिल हो या सोने का मुकाम, इसका वक्त के साथ साथ तब्दील होना फितरी अमल है जिसको रोका नहीं जा सकता। दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के फराज, दाग दामन के हों दिल के हों के चेहरे के हों फराज, कुछ निशान उम्र की रफ्तार से लग जाते हैं। शायर का भी यही कहना है कि इस जहान आबगुल में किसी को सुकून हासिल नहीं, हर चीज़ मुसलसल तब्दील होती रहती है। फ़रेबे नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। फ़रेबे नज़र है सुकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। ठहरता रही कारवाने वजूद, कि हर लहज़ा है ताज़ा शान वजूद।
دراصل شاعر ان مثالوں کے ذریعے پڑھنے والوں کو دعوت عمل دے رہا ہے کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود تغیر پر موقوف ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو اور ایک حالت پر قناعت مت کرو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ شاعر کا انداز بیان نہایت شگفتہ ہے۔ شعر میں انقلاب کی تکرار نے شعر میں مزید حسن پیدا کر دیا ہے۔ آخری شعر ہے ہماری نظم کا، شعر نمبر 7۔ کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ تغیر نو نئی تبدیلی، فسوں جادو یا سحر، بزم محفل، انجمن مراد دنیا۔ مفہوم ہے اس شعر کا، دنیا میں نئی تبدیلی کے جادو کا اثر کس چیز پر نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو سکون نصیب نہیں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے استفہامیہ انداز اپنایا ہے، سوالیہ انداز اپنایا ہے۔ پوچھا ہے کہ دنیا میں کون ہے جس پر نئی تبدیلیوں اور تغیر کا جادو کارگر نہ ہوتا ہو؟ دنیا کی بزم میں کسی کو بھی سکون و قرار حاصل نہیں، ہر چیز میں لمحہ بلمحہ تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور کسی شے کو بھی پل بھر کے لیے سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں کائنات کا جزو ہیں۔ بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ قدرت کی منشا بھی یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سرگرم سفر اور گردش میں رہے، اور جو چیز راہ عمل میں گامزن ہو وہ فطرت کو محبوب ہوتی ہے۔ قدرت نے کائنات کی ہر چیز کی فطرت میں تبدیلی کا عمل رکھا ہے، اس لیے ہر چیز میں تبدیلی اور تغیر کا ہونا لازم ہے۔ چونکہ فطرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوتا، اسی لیے کائنات کی ہر چیز انقلاب اور تغیر کی زد میں ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق، انسان ہو، جانور، چرند پرند، پودے درخت، پھل پھول، جنگل و باغ، شہر اور دریا۔ تبدیلی ان کا مقدر ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یک رنگی حیات سے گھبرا گیا ہے دل، یک رنگی حیات سے گھبرا گیا ہے دل، ہر ذرہ اب تو منتظر انقلاب ہے۔ انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو احسان دانش کے نظریہ انقلاب کا ثبوت مل جاتا ہے کہ ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ لوگوں کے نظریات، خیالات، طور اتوار، رہن سہن کے انداز، لباس تک میں تغیر اور تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے اور جاری رہے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ بیٹا آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ہماری آخری نظم تغیر بھی اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔